کلپ نمبر 555۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 سے لے کر 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ قال یا بنی، فرمایا اے میرے بچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب نے فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں گے تو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہان کی نعمتیں اور شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا اندیشہ ہوا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربک علیم حکیم۔ ترجمہ، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا مقام بلند کیا، اسی طرح تیرا رب عز و جل تمہیں نبوت و بادشاہت یا اہم کاموں کے لیے منتخب فرما لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اجتباء یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ خاص کرے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات محنت و کوشش کے بغیر حاصل ہوں۔ یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین صدیقین، شہداء اور صالحین رحمہم اللہ تعالی اجمعین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں مذکور تأویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیر نکالنا مراد ہے، کیونکہ خواب اگر سچے ہوں تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں، اور اگر سچے نہ ہوں تو وہ نفس یا شیطان کی باتیں ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک
تعویل الاحادیث سے سابقہ آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی مبہم باتوں کو ظاہر فرمانا مراد ہے۔ پہلا قول صحیح ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنا احسان مکمل فرمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یجتبی کا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں: اولاد کی کثرت، خدمتگاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف۔ آخرت کی سعادتیں یہ ہیں: کثیر علوم، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق۔ اور اگر یجتبی کا سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناصب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت